ایک بادشاہ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ مرے نہیں، اس کو موت نہ آئے۔ تو اس نے ایک حکیم کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا کہ کیا ایسی کوئی دوائی ہے کہ جس کو میں استعمال کروں تو مجھے موت نہ آئے۔ تو وہ حکیم کہنے لگا اپنے ملک کے اندر تو وہ جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، پڑوس کے ملک کے اندر وہ جڑی بوٹیاں ہیں، آپ وہ جڑی بوٹیاں منگا لیں تو میں آپ کے لیے ایسا آب حیات تیار کروں گا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے خط لکھا، اپنے 5 وزراء کو بلایا اور ان کے حوالے یہ خط کیا اور کہا کہ جاؤ فلاں ملک کے اندر اس راجہ سے ملاقات کرنا، میرا خط بھی دینا، اور جب وہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں پوچھے تو تم ساری تفصیلات بتا دینا۔ تو وہ 5 وزراء اس ملک کے اندر گئے، راجہ سے ملاقات کی۔ تو راجہ نے کہا کہ بتاؤ بادشاہ جڑی بوٹیاں کیوں طلب کر رہا ہے؟ تو وزراء کہنے لگے بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ اسے موت نہ آئے، اور حکیم نے یہ جڑی بوٹیاں منگائی ہیں اور کہا ہے کہ جب یہ جڑی بوٹیاں تم لے آؤ گے تو میں آپ کے لیے آب حیات تیار کر دوں گا۔ تو اب ہم یہ جڑی بوٹیاں لینے آئے ہیں۔ تو راجہ کو بڑی ہنسی آئی، اس نے کہکا لگایا اور کہکا لگا کر اس نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ ان کو پکڑ لو۔ 5 وزراء کو سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ اب راجہ ان وزراء سے کہنے لگا کہ میں تمہیں پہاڑ کے ایک غار کے اندر قید کر رہا ہوں۔ اب تمہیں آزادی نہیں ملے گی، لیکن آزادی کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے کہ پہاڑ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو تمہیں رہائی ملے گی، ورنہ تمہیں رہائی نہیں ملے گی، تم اسی پہاڑ کے غار کے اندر ہی مر جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ رہائی ملے تو وہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو تمہیں رہائی مل جائے گی۔ اور سپاہیوں کو کہا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور پہاڑ کے غار کے اندر قید کر دو۔ سپاہی ان 5 وزراء کو پکڑ کر لے کر گئے اور غار کے اندر قید کر دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے کہ پہاڑ 2 ٹکڑے ہو تو ہماری رہائی ہوگی، تو وہ عبادت کرنے لگے، لمبے لمبے سجدے کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ تو ہمیں رہائی نصیب کر، یا اللہ تو ہمیں رہائی نصیب کر، یا اللہ ہم اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، اے ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہم پر رحم فرما۔ یہ دعا کرنے لگے، اور جب دعا حد سے بڑی اور اللہ رب ذوالجلال کے عرش سے ٹکرائی ان کی دعا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا تو پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ جب پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، راجہ کو بتایا گیا تو راجہ نے کہا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ۔ 5 وزراء راجہ کے دربار میں آئے تو راجہ ان سے کہنے لگا یہ سارا واقعہ اپنے بادشاہ کو بتانا، اور ان کو بتانا کہ ہم 5 لوگوں کی بد دعا سے یہ پہاڑ پاش ہو گیا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو راجہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم 5 لوگوں کی بھی بد دعا لوگے تو اللہ تمہاری زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن اگر تم 5 لوگوں کی بھی یا اپنے رعایا کے لوگوں کی بھی دعا لیتے رہو گے تو اللہ رب ذوالجلال تمہاری عمر کو بڑھاتا رہے گا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ حکومت کرتا رہے اور صلہ رحمی کرتا رہے تو اللہ رب ذوالجلال اس صلہ رحمی کے طفیل اس کی عمر کو دراز فرما لیتا ہے۔